کاروان سرائے کے پچھلے ایک پروگرام میں نے ویتنام کے میوزیمز کا سرسری حوالہ دیا تھا، تو وہ بہت اہم میوزیم ہے اس لیے کہ ہمیں بھی ایک سبق سیکھنا چاہیے ان سے۔ مثلاً ہنوئی میں ایک وار میوزیم، بہت بڑا میوزیم اور بہت تفصیل ہے ویتنام وار کی اس میں، اور وہاں پہ وہ ٹینک جو ہے وہ رکھا ہوا ہے جو ویٹ کانگ جو گریلا تھے نارتھ ویتنام کے، وہ رائڈ کر رہے تھے اور انہوں نے سائیگون کا وہ صدارتی جو پیلس ہے جس کے اندر امریکہ کا حامی صدر رہتا تھا، تو وہ ٹینک گیا تھا اور اس کے دروازے کو توڑ کے اندر داخل ہوا۔ دیٹ واز دا بگننگ آف دا ڈیفیٹ آف امریکہ۔ چنانچہ اس ٹینک کو ویتنامیوں نے ایک نیشنل ہیرو کا درجہ دیا ہوا۔ ان کے جتنے بھی ہیروز ہیں اس میں اس ٹینک کا نمبر آتا ہے کہ وہ رشین ٹینک ہے، اور وہاں پہ وہ ڈسپلے پہ ہے، اور اس کو بالکل لوگ جا کے تو جھک کے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک جو انسانی ظاہر ہے کہ پہلو جو ہوتا ہے اس میں بہت درد انگیزی ہوتی۔ میں نے وہاں بہت سارے امریکنز کو دیکھا اور ان دنوں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان میں کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ ان کے بھی جو تھے عزیز و اقارب اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم نے کیسی بیکار ایک جنگ لڑی۔ اب وہ پچھتاتے تھے، لیکن اب اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک تو وار میوزیم، ایک ہے ہو چی من ٹریل میوزیم۔ اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکن نے تمام راستے مسدود کر دیے تو انہوں نے ایک پورا ایک ٹریل بنایا تھا جو لاؤس وغیرہ سے ہو کے جاتا تھا، وہ ہو چی من ٹریل کہلاتا تھا، پورا میوزیم اس کے۔ ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ میوزیم ہے وہ B-52 میوزیم، کیونکہ ہنوئی پر بمباری کرنے کے لیے B-52 بامبرز جاتے تھے، اور ان میں جو انہوں نے گرا لیے، اور بہت سارے گرا لیے، یعنی سینکڑوں کے حساب سے، ان کا ایک وہ میوزیم تو نہیں، قبرستان، وہ گھاس اگی ہوئی ہے اور وہاں پہ وہ ان کے ڈھانچے پڑے ہیں، اور وہاں پہ وہ گنیں بھی رکھی ہوئی ہیں جن سے ان کو شوٹ کیا گیا، اور ویتنامیز ان گنوں کے گلے میں وہ ہار ڈال کے جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی ہیروئنز ہیں۔ اسی طرح ایک پانی کی پتلیوں کا میوزیم ہے، اور وہ بھی جنگ کے حوالے سے ہی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اتنے آپ پہ ظلم ہوئے، اب امریکہ آپ کا بہترین دوست ہے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی جنگیں تھیں، انہوں نے جیت لی، اب ہمیں مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے، اور مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم اس کے دوست ہیں۔ اسی طرح ہم بھی کچھ پچھلی جو تلخیاں ان کو بھلا لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آرمی میوزیم تو ہے، لیکن کیا 65 کی جنگ کا کوئی میوزیم ہے؟ کیا کشمیر کی جو اسٹرگل ہوئی اس کا کوئی میوزیم ہے؟ صرف اخباروں میں بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، سپلیمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کشمیر ڈے منا لیا، تقریریں کر لیں۔ جو میوزیم ہے وہ ایک پرماننٹ ڈسپلے ہوتا ہے۔ کیا 71 کی جنگ کا کوئی میوزیم ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم وار کی طرف سے ادب کی طرف آ جاتے ہیں، تو میں دیکھ نہیں سکا، لیکن جامعہ ملیہ دلی میں ایک گھر ہے، وہ ایک میوزیم ہے، اور وہ قرۃ العین حیدر کا گھر ہوا کرتا تھا، اور عینی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا۔ اس میں عینی کی کتابیں سجی ہیں، اس کے پین سجے ہیں، باقی ساری چیزیں وہاں پہ محفوظ۔ کیا ہم نے اپنے ملک میں کسی بھی مصنف کے گھر کو میوزیم کا درجہ دیا ہے؟ کیا منٹو کو دیا ہے؟ منٹو کا تو میں نے خود دیکھا کہ وہ تختی جو تھی وہ پھینک دی گئی تھی جس کے اوپر سعادت حسن منٹو لکھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک مطلب کہ ٹریڈر جو مافیا کے لوگ ہیں وہ پلازا بلڈ کر رہے تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہیلپ سے۔ ہم کرشن چندر کا میوزیم بنا سکتے ہیں، امرتا پریتم کا، بیدی کا، اور بہت سارے لوگ ہیں، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ مثلا میں ہیمنگوے کے 2 گھروں میں گیا ہوں جو میوزیم ہے، والٹ وٹمن کے گھر میں گیا ہوں، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، ایرونگ واشنگٹن جس نے ٹیلز آف الہمرا لکھی ہیں، اس کا گھر ایک میوزیم ہے۔ تو ہم اپنے جو بڑے
ادیب تھے، شاعر تھے، ان کے گھروں کے میوزیم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ممیاں کس طرح محفوظ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مصر جو ہے وہ ممیوں کا ہی ملک، اور وہاں پہ بہت ساری ممیاں ہیں. ممی سے مراد وہ امیاں یا وہ مامی وغیرہ نہیں، وہ جو مطلب لاشیں جن کو ہنوز کر کے رکھتے ہیں. چنانچہ ہوا یہ کیونکہ ان کی سب سے بڑی جو آمدن ہے مصر کی وہ ٹورزم ہے، تو اس کو انہانس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قاہرہ میں میوزیم بنا ہے، اور سنا ہے کہ دنیا کے بہترین میوزیمز میں وہ شامل ہے. اور جب ان ممیوں کو، جو مختلف فرعونوں کی ممیاں تھیں، ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا، تو آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ ٹرانسمیشن ہو رہی تھی، اور وہ شاہی بگیاں تھی، ہر ایک میں ایک ممی تھی، باہر اس کا سمبل وغیرہ بنا ہوا تھا، اس کا نام تھا، اور کو 12-14 وہ بگیاں پرانے طرز کی وہ آ رہی ہیں آٹومیٹکلی، وہ ڈریون ہے، اور قاہرہ کی سڑکوں کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح استقبال ہو رہا ہے رائلٹی کا. اور جب وہ ممیاں پہنچتی ہیں اس میوزیم کے، تو وہاں مصر کے صدر کھڑے ہوئے ہیں، اور گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا گیا ہے. یہ خصوصی انتظام ممیوں کے لیے تھا. تو انہی میں سے ایک ریمسز، آپ جانتے ہیں فرعون، وہ فرعون کوئی 20 سال پہلے بیمار ہو گیا. جی ہاں، اس کو پھپھوندی لگ گئی. فرعون بھی بیمار ہو سکتے ہیں، سمجھتے تو وہ یہی ہیں کہ ہم بالا ہیں، لیکن بیمار ہو سکتے ہیں، اور پھپھوندی لگ جاتی فرعونوں کو، لیکن وہ سمجھتے نہیں اس بات کو. تو تحقیق ہوئی کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فرعون ہے، تو اس کو بچانا چاہیے. تو کس طرح بچایا جائے؟ معلوم ہوا کہ فرانس میں کوئی ہاسپٹل ہے جو پھپھوندی کا علاج کرتا ہے، اسپیشلسٹ. تو اس کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ ہوا. اسپیشل چارٹرڈ پلین گیا، اس میں وہ ریمسیس کی ممی تھی، اس کا پاسپورٹ بنوایا گیا، ڈیٹ آف برتھ بھی تھی، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی تھی، آئی ڈی کارڈ بھی بنوایا گیا. اور جب پیرس ایئرپورٹ پر وہ اترا ہے، تو اس کو ہیڈ آف اسٹیٹ کا دیا گیا پروٹوکول، اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے. اب دیکھیں نا کہ فرعون جو ہوتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی امپورٹنٹ رہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ